من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 121 تک کا ترجمہ کرنا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے احوال قیامت اور حشر و نشر بیان فرمائے اور پیچھے ایک واقعہ اور قصہ بھی نقل فرمایا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہم قرآن میں نصیحت اور موعظت کی باتیں بھی نقل کرتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ یہ لوگ ان نصیحت کی باتوں سے فائدہ اٹھا کر متقی بن جائیں. اور اگر کوئی بندہ متقی اور تقوی والا نہ بنے تو کم از کم اتنا ہو کہ اسے اپنے کل قیامت کے دن کے حساب دینے کی فکر پیدا ہو جائے. اگر جس کے دل میں حساب و کتاب کی فکر اور اپنے نتیجے کی سوچ پیدا ہو گئی تو یہ بندہ ضرور انشاءاللہ ایک دن ہدایت والے راستے پہ آئے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن یوں ہی عربی زبان میں اتارا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. اور ہم نے اس قرآن میں وعید ڈراوے والی چیزیں پھیر پھیر کر بیان کی. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں. او یحدث لہم ذکرا، یا اگر تقوی نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم یہ باتیں ان کو نصیحت اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیں. فتعال اللہ الملک الحق. جس رب نے یہ کلام اتارا، یہ عظیم الشان کتاب اتاری، فرمایا وہ اللہ سچا اور بلند بادشاہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. جب اللہ بادشاہ اور قادر ہے، اس کے باوجود اللہ نے قرآن اکٹھا نہیں اتارا، تدریجاً اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے. جب اللہ نے قرآن مجید بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج کے ساتھ اتارا، تو جو اللہ قرآن کو تدریجاً نازل کر رہا ہے وہ اللہ آپ کے دل میں جمع بھی کرے گا. جب اللہ کے محبوب پیغمبر پر وحی آتی تو جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ نے فرمایا آپ کیوں خوف کرتے ہیں؟ آپ کو کون سی فکر ہے قرآن بھول جائے گا؟ آپ کے دل سے نکل جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ حوصلہ رکھیے، پہلے ہماری وحی سنیے. جو اللہ وحی اتار رہا ہے وہی اللہ آپ کے سینے میں جمع بھی کرے گا. فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ. آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیا کریں پڑھنے میں،
جب تک کہ قرآن والی وحی پوری نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جمع کریں گے۔ اور آپ وہ چیز مانگیں جو ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے قرآن کے علم میں اضافہ مانگیں کہ اللہ قرآن کا علم میرے دل میں اور زیادہ کر دے، قرآن کی سمجھ اور زیادہ کر دے۔ اور اس کے لیے لفظ کیا فرمائے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور میرے محبوب آپ یہ کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ کر، قرآن کی سمجھ عطا کر۔ باقی قرآن ہم جمع کریں گے، اور قرآن کی سمجھ آپ خود اپنے رب سے مانگیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، پہلے اللہ نے فرمایا قرآن لینے میں جلدی نہ کرو، وہی پوری ہو جائے پھر اس کے بعد پڑھو، قرآن ہم جمع کریں۔ لیکن پھر بھی انسان بتائی ہوئی بات بھول جاتا ہے، انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا وہ بھی ایک موقع پہ بھول گئے تھے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم سے ایک وعدہ لیا، لیکن فَنَسِيَ، وہ بھول گئے تھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یہ اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ واقعتاً بھولے تھے، گناہ کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، گناہ کرنے پہ ہمت نہیں دیکھی ہم نے ان کی، بھول گئے تھے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، اسی دن سے ہم نے کہا ہے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ ابلیس تیرا بھی دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور آپ کی گھر والی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، دشمن سے محتاط رہنا، یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر مصیبت میں ڈال دے۔ جنت میں تو بڑے مزے ہیں، راحت ہے، سکون ہے، ہر طرح کی نعمتیں تیار شدہ مل رہی ہیں، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ چھت کی ضرورت ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ اگر اس کی بات مانی تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن وہ بھول گئے، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، کیونکہ جنت میں تو آپ کو نہ بھوک لگتی ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ کبھی بے لباس ہوتے ہیں، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور جنت میں آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی، وَلَا تَضْحَىٰ، اور سورج کی گرمی بھی نہیں لگتی۔ تو یہ جنت میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جب دنیا میں جاؤ گے تو ہر طرح کی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ اس وجہ سے دشمن سے باز رہنا، اب یہ کوئی نہ کوئی موقع ضرور ڈھونڈے گا آپ کو گمراہ کرنے کے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو پھرو، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اسی بات کو بنیاد بنا کر شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، میں آپ کو ایک ایسا درخت نہ بتاؤں اگر اس کا پھل کھا لیا جائے تو پھر بندہ کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور اگر وہ پھل کھا لے بندہ تو کبھی وہ بادشاہت اس کی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے زندہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بادشاہت بھی مل جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتوں میں آ کر وہی پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک آدمی تھوڑی سی بھی عقل ہو، سیانہ اور سمجھدار آدمی ہو، جب اسے منع بھی کر دیا جائے اور اللہ خود منع کرے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا۔
لیکن حضرت آدم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور جنت میں دونوں میاں بیوی ہیں، اور اللہ تاکید سے کہہ رہے ہیں درخت کے قریب نہیں جانا، پھر بھی شیطان کی بات مان لی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، کئی دنوں سے اور کئی سالوں سے وہ وسوسہ ڈالتا رہا، اور جب حضرت آدم نے نہیں مانی نا اس کی بات، تو قرآن کے لفظ ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اس نے ان دونوں کو قسم اٹھا کے دی، انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میری بات مانو، میں تمہارا دوست ہوں۔ جب اس بدبخت نے قسم اٹھائی اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو قسم سے مطمئن کیا، تب جا کر انہوں نے استعمال کیا، ورنہ یہ نہیں کہ ایک بات پہ وسوسہ ڈالا اور انہوں نے قبول کر کے کھا لیا، بلکہ اس نے قسمیں دی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں میاں بیوی نے جب کھایا اس درخت کا پھل، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، وہ جنتی لباس اتر گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے آپ نے رب کی حکم عدولی ہوئی، لفظی معنی تو اور ہے لیکن حکم عدولی ہوئی، اللہ نے منع کیا، انہوں نے کھا لیا۔ فَغَوَىٰ، حضرت آدم پھر بھی مراد کو نہیں پہنچے، با مراد نہیں ہوئے، اور با مراد کیسے نہیں ہوئے کہ جو شیطان نے وسوسہ دلایا اور یقین دیا اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، لیکن ہوا اس کی الٹ، جنت سے بھی نکال دیے گئے اور ہمیشہ بھی نہیں رہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیسے کیا اور توبہ کے الفاظ بھی خود سکھائے اور توفیق خود عطا فرمائی، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں